الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت ان کو فتح دیں گے۔ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کی دشمن ہیں اور اللہ کی عبادت کے سامنے اور اسلام کی اشاعت کے سامنے سب سے بڑے رکاوٹ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فتح دیں گے، اس سے وعدہ ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں مشاہدہ فرمایا مظاہر قدرت الہیہ کا، تو اب یہ فرمایا جاتا ہے، دیکھیے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول، یہ جو قرآن آپ پر اتار دی جاتی ہے، اللہ کی باتیں آپ پر اتار دی جاتی ہیں، فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی کے ساتھ انہیں پکڑ، محکم اور مضبوطی کے ساتھ ان فرمودات کو لے لو، انہیں تھام لو اور ان پر اپنی زندگی کے خطوط استوار کرو۔ انک علی صراط مستقیم، جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہی ہے سیدھا راستہ۔ انک علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھا راستے پر ہیں۔ دنیا میں معاشرتی طور پر انسانیت کو زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے کی بنیاد پر، اور دنیا میں عقائد و اعمال پر آپ کا راستہ سیدھا ہے، اور آخرت میں ان اعمال و عقائد کی بہترین نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کا راستہ سیدھا ہے۔ انک علی صراط مستقیم، یہ ایک بات۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ میری کتاب، اللہ فرماتے ہیں، اور یہ میری کتاب لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ شرف اور سعادت اور یاد دہانی ہے تمہارے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ مخاطب جب بات سنتا ہے اولویت پر اس کی ہوتی ہے جو سب سے پہلے سننے والا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے قریش قرآن کریم کے پہلے مخاطبین ہیں، پہلا انسانی طبقہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے قرآن اتار دی اور انہوں نے ہی سن لی پہلے پہلے، چونکہ گو کے پیغام پوری بشریت کے لیے ہے، لیکن آغاز تو وادی مکہ سے ہو گیا۔ تیری قوم کے لیے بھی یہ عزت ہے، ان کی زبان میں نازل شدہ اللہ کی باتیں، ان کی قوم سے تشریف لایا ہوا اللہ کا پیغمبر، اور ان کی اس عظیم شہر کو پوری انسانیت کا منبع اور مرکز قرار دینا، یہ عزت ہے۔ لَكَ وَلِقَوْمِكَ،
وسوف تسألون، اور ان قریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی اور آپ کی قوم سے بھی پوچھا جائے گا، محاسبہ ہوگا آپ کا، آپ کی قوم کا، آپ کے بحث رسالت اور ادائے امانت، اور قوم قریش اور دیگر اقوام کا بحث اطاعت اور رفاقت رسول پوچھا جائے گا۔ سوف تسألون۔ جناب ابو جہل کیوں بغاوت کیا آپ نے؟ جناب صدیق کیوں ساتھ دیا آپ نے؟ جناب عمر کیوں آپ نکلے تھے کسی اور کام کے لیے؟ آپ تو تلوار لے کے نکل رہے تھے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ آپ نے کام تمام کیا مگر کسی اور نوعیت میں۔ عمر تھا وہ انسان کہ جب اسلام قبول کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ عمر تھا وہ انسان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اسے مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ دو طاقتور انسان ہیں وادی میں، ان میں سے ایک میرا ہو۔ بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور ابو جہل کو اسی حالت میں جو نعمتوں کی ناقدری تھی اسی کی سزا انہیں فوری طور پر مل گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے بطور تسلی اور یقین دہانی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اللہ کی وحدانیت کے آپ داعی اور علم بردار ہو، آپ پر اللہ کی کلام نازل ہو گئی ہے، اللہ کی باتیں نازل ہو گئی ہیں، آپ مطمئن رہیے کہ راستہ یہی ہے جس پر آپ چل رہے ہیں۔ اور اگر مزید معلومات چاہیے تو پچھلی امتوں کے علماء اور دانشمندوں سے پوچھ لیجئے۔ جو رسول پیغمبر آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اللہ کے علاوہ اپنے رحمان کے علاوہ یعنی میری ذات کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کوئی اور معبود تھا کہ جس کی عبادت کی جائے؟ آپ کے لیے گواہی دے گا ورقہ بن نوفل، انجیل کا سب سے بڑا عالم وادی مکہ میں قرب و جوار، کیونکہ وہ یہی آدمی ہے جس کا انتظار ہے۔ ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا اپنے دہر و زمانے کا سب سے بڑا عالم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور کہا یہی ہے وہ آدمی جس کا انتظار ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، اللہ کی وحدانیت کے علم بردار تھے، اور آپ بھی تو یہی راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو سکون و اطمینان کے ساتھ لگے رہنا چاہیے، اور آپ کی قوم کو اللہ نے جو عزت سے نوازا ہے ان کو بھی اس کا قدر کرنا چاہیے۔ آج کی باتیں اتنی حد تک، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ لمحات میرے اور آپ کی خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔